لگتا یہ ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا. ادھر بھارت جو ہے علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے. 2-2.5 لاکھ فوج، 2.5 لاکھ فوج، 9 لاکھ تو ان کی کشمیر میں ہے، تو 2.5 لاکھ فوج ساری سردی میں وہاں پڑی رہی ہے. کسی حد تک تو ہارون صاحب کہا جا رہا ہے کہ سنا تھا آپ نے پٹھان کے سینے میں بیٹھا ہوا بنیا رو رہا تھا، کہتا تھا یہ مجھے وہ رو رہے ہو، اوپر تم بیٹھے ہو. تو پاکستان کے اللہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسی غلطی نہ ہو جائے جو پاکستان کے لیے رسوائی اور پاکستان کے لیے افسوس کا باعث بنے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ گاجریں زیادہ لٹکائی جائیں گی، اور ہم تو خیر دونوں طریقے سے مان جاتے ہیں، چھڑی کی بات بھی مان جاتے ہیں، گاجر کی بات بھی مان جاتے ہیں، کیونکہ ہماری ہسٹری ایسی ہے کہ ہم پریشر میں زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، یعنی کہ زیادہ باتیں مانتے ہیں. ہمیشہ ہمیں پریشر میں منوایا گیا ہے. تو یا تو ہم پیار محبت بہت زیادہ اس کو مانتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے عام لوگوں کے درمیان پیار محبت کی چیزیں ہوتی ہیں ایسی ملکوں کے درمیان بھی ہوتی ہیں. تو وہ اپنا وہ اس میں ہمارا قصور ہے کہ وہ پریشر کیوں ڈال رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کی لیڈرشپ پریشر لیتی ہے. یہ دنیا کا بدقسمتی سے ایٹیٹیوڈ ہے کہ کمزور جو ہے اس کے اوپر بہت ہر قسم کے مطالبات کرنے شروع کر دیتے ہیں. جو امین صاحب نے بات کی کشمیر کی، دین what is happening in Palestine. فرانس میں کیا ہو رہا ہے جہاں برقع جو لیڈیز نے پہنا ہوتا ہے ان کے اتار دیے جاتے ہیں، کھینچ دیے جاتے ہیں. میرے خیال میں پاکستانی ڈپلومیسی کا بڑا ٹیسٹ ہے کہ ہم حالات کو کیسے اس کو ٹیکل کرتے ہیں. ہلالی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت حالات سازگار ہیں، سچویشن جو فیوریبل ہے کہ ہم ڈائیلاگ کریں ان کے ساتھ؟ مگر مجھے اس سے بھی بڑا فرق، مجھے خطرہ یہ نظر آتا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم یہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں، کیا ہم ایک پیس کیپنگ آپریشن میں ہیں، کیا ہم ایک ٹریننگ مشن میں ہیں، کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کیا کسی پابندیوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہم تو پہلے ہی معیشت کے حال میں بحال ہوئے پڑے. دیکھیں اس وقت جو ذمہ داری ہے سب سے زیادہ وہ طاہر جاوید صاحب اور ان جیسے جو وہاں پہ پاکستانی ہیں اور جو وہاں پہ اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، خاص طور پہ سینیٹرز میں اور ڈیموکریٹ میں، انہیں چاہیے کہ وہاں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور پاکستانی جو ہے مفاد اس کے لیے رائے عامہ کو ہموار کریں. دوسری بات یہ کہ افغان طالبان کی طرف سے تو یہ پہلے کہا بھی گیا ابھی ریسنٹلی کہ جناب جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں ہمارے، یہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے کس نزدیکی ملک سے ہو رہے ہیں. اگرچہ انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن یہ سوال افغانستان کی طرف سے بھی بالآخر ہم پہ اٹھے گا، لہٰذا پاکستان کو اس حوالے سے بھی اپنی پالیسی واضح کرنی چاہیے. طاہر صاحب سے میں یہ پوچھتی ہوں، طاہر صاحب ایبسلیوٹلی ناٹ کا غصہ ہے کیا امریکہ میں؟ بتاؤں کہ امریکہ کو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ امریکہ کے اندر جب جو لا میکرز کے اندر تشویش آتی ہے نا، وہ کلیئر چیزیں نہ ہونے سے آتی ہے. اگر آپ ہاں یا نہ کلیئرلی کرتے ہیں نا تو اس کے اندر آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی سینکشن اور اس طرح کی چیزیں اس بیس پہ نہیں آتی. میں آپ کو ریفر کروں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان کا ایک آرٹیکل یہاں پہ 1-2 دن پہلے جو ہوا تھا، اس کے اندر میں ذاتی طور پہ کچھ سینیٹر کو ان میں سنا تو دے اپریشیٹڈ دا اسٹریٹ فارورڈنیس کہ بھی آپ کا جو آپ کا جو بھی سٹینڈ ہے آپ اس کو کلیئر بتائیں نا. جو پریویس گورنمنٹ پاکستان میں ہوتی رہی تھی وہ کہتی کچھ تھی کرتی کچھ تھی. یہ دوگلی پالیسی نہ رکھیں کہ کرے کچھ اور کہیں کچھ، بلکہ جو بات ہے اسٹریٹ اوے وہ بتائیں، اس پہ بات ہو. شکستہ دل تھے مگر حوصلے نہ ہارے تھے، شکستہ دل ہیں اور حوصلے بھی اب کے گئے. کون معاف کر سکتا ہے؟ 250 بچوں کے قاتلوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ نمبر 1 ان کے لواحقین کر سکتے ہیں. صرف ایک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک حائل ہے، راستے میں کھڑا ہے، ایک قرآن کی آیت راستے میں کھڑی ہوئی ہے، اور کوئی دنیا میں مان لال نہیں جنا جو ان کو عبور کر سکے کبھی بھی. رسول اللہ کا قول مبارک یہ ہے کہ وہ قومیں برباد ہو گئیں جو اپنے طاقتوروں کو سزا نہیں، کمزوروں کو سزا دیتی تھی اور طاقتوروں کو معاف کر دیتی تھی. یہ پیٹرن ہے ویسے عمران خان کی حکومت بالکل اس طرح جیسے پہلوں میں تھا. ٹھیک ہے، نواز شریف نے کہا تھا طالبان سے کہ پنجاب پہ حملے نہ کریں، یہ ریکارڈ پہ ہے.
لوگوں کو ریاست کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ زندگی کے دھارے میں واپس آ سکیں، اور وزیر اعظم صاحب نے آج جو اصول وضع کیے ہیں جن کے اوپر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ یہی اصول ہے کہ ہم اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو جو اپنے مخصوص حالات کے پیش نظر پاکستان کے راستے سے جدا ہو گئے تھے ان کو واپس راستے پر لا سکیں۔ جنرل صاحب، لیکن یہ راستے پر آئیں گے یا پھر یہ دوبارہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ سے منظم نہ ہو جائیں؟ اب اس چیز کی گارنٹی کون دے گا، کون لے گا؟ جی دیکھیں، اس کی گارنٹی حالات ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ جب بھی بات چیت ہوتی تھی اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے افغانستان میں CIA موجود تھی، را موجود تھی، NDS موجود تھی، اور انہوں نے ہمیشہ ایسے کیا کہ جب مذاکرات کسی نزدیک پہنچتے تھے کسی نتیجے کے، ایک سائڈ کو بوم کر دیتے تھے۔ جیسے منصور سے جب بات چیت ہو رہی تھی، ملا منصور سے، تو اس کو عین اس وقت مار دیا گیا جبکہ کافی حد تک بات چیت آگے بڑھ چکی تھی۔ شروع میں جب جیسے وہ بتا عمران کے اور بھی مذاکرات، تو ہر مذاکرات کو سیبوٹاج کیا گیا۔ اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا۔ اب سیبوٹیئرز ادھر نہیں ہیں، ان کے پیچھے فال بیک پوزیشن نہیں ہے، اس لیے ان مذاکرات کو سیبوٹاج آسان کام نہیں ہے۔ ایک آپ نے سوال اٹھایا تھا، وہ میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں، گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان۔ دیکھیے، افغان طالبان کو بھی ہم طالبان کہتے ہیں اور تحریک طالبان پاکستان کو بھی ہم طالبان کہتے ہیں۔ افغان طالبان نے ہے اپنے ملک کے فریڈم کے لیے، آزادی کے لیے، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا۔ تحریک طالبان پاکستان میں ایک بھی گڈ طالبان نہیں ہے، دے آر آل بیڈ طالبان۔ تو یہ اٹ از ویری کلیئر، شروع سے میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو تفریق گڈ طالبان اور بیڈ طالبان میں، اور یہ فرق ہے۔ اس لیے اس کو مکس اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریک طالبان پاکستان میں جنرل صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان ہی کے کچھ گروپ سے ہماری بات ہو رہی ہے، سم آف دیم، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ دے آر ٹاکنگ ٹو گڈ طالبان، دے آر اسٹل ٹاکنگ ود بیڈ طالبان۔ تو بات اصل میں یہ ہے جو کرنے والی ہے، اگر میری آواز ابھی بھی آپ کو آ رہی ہے، وہ یہ کہ ایک تو فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور فیصلہ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں بھائیوں سے کہ اس کو ضرور پارلیمنٹ میں لانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کن سے بات ہو رہی ہے، کن کنڈیشنز پر ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے PMLN تو اس چیز کی حامی ہے کہ بات چیت ہو، لیکن پیپلز پارٹی NP بہت اس کے مخالف ہیں، انہوں نے بھگتا بھی بہت ہے اپنے سٹانس کی وجہ سے۔ تو باقی سب جماعتیں تو مان جائیں گی، فضل الرحمان بھی مان جائیں گے، PMLN بھی مان جائے گی، لیکن میرا خیال پارلیمنٹ میں تمام جماعتوں کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بھی آپ توڑ دیں طالبان کو، اگر کچھ جو ان کے فٹ سولجرز ہیں ان کو الگ کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، اور اپنے امن کی خاطر جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ ضرور آگے اس کو بڑھانا چاہیے۔ ایک سوال کا میں اور آپ سے جواب لے لوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویک ہو گئے ہیں، یہ حالات اب ایسے ان کے لیے بن گئے ہیں تو اس لیے وہ ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، ہم ہماری شرائط پہ وہ مانیں گے، لیکن ابھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں دوبارہ سے سیکیورٹی فورسز پر اٹیکس ان کے بڑھ گئے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں ہماری اسی حوالے سے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.